کیوں کرتا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے فال ان لو، اس کے پیار میں گم ہو جاتا ہے؟ 3 ریزن ہوتی ہیں نارملی. یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، اچھا لگنے لگ جاتا ہے، یا بڑا مہربان ہوتا ہے، خیال رکھنے والا ہوتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے، عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس لیے اس سے پیار ہو جاتا ہے. اگر یہ 3 ریزنز ہیں تو خالق کائنات کی طرف اگر توجہ جاتی ہے تو دنیا کے سارے حسن اور رعنائیوں کو بنانے والا، جس نے دنیا میں ایسے حسین اور ایسی رعنائیاں، اتنے خوبصورت مناظر بنائے، جنت جس نے بنائی، اس مالک کی سبحان اللہ وہ کیسا مولا ہوگا. پھر آگے چلو، اگر با کمال سے محبت ہوتی ہے تو ہر با کمال کو کمال دینے والی ذات بھی رب کائنات کی ہے، پھر اس سے محبت کیوں نہ ہو. اور اگر کسی محسن سے، کسی خیال رکھنے والے سے پیار ہو جاتا ہے تو بتاؤ تو صحیح، جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے لے کر آج تک روزانہ جس کے احسانات تلے دبا ہوں، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ میرے مالک کی ذات ہے. بلکہ سچی بات بتاؤں، مجھ پر اور آپ پر تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے احسان جاری ہیں. جی ہاں، بیفور مائی برتھ وہ مجھ پر بلیسنگز، مجھ پر مہربانیاں جاری کیے ہوئے. کیسے؟ بتائیے، کیا بچے اب نارمل پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل، کسی کے جناب کون سا مرض ہے، کسی کا ایک گردہ ہی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ صحیح نہیں، کسی کا پیر صحیح نہیں، کوئی بغیر آنکھ والا، کوئی بغیر کان والا. عجیب عجیب معذور بچے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے معذور بچوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن میں پورا پیدا ہو گیا، میرے اعضاء پورے ہیں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے رب نے میری تخلیق کامل فرمائی. ماں کے پیٹ میں جب میری تخلیق ہو رہی تھی، میرے اس کریم مولا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میرے کوئی پارٹ آف باڈی، کوئی آرگن آف باڈی کم نہ تھا. میں کسی بڑی بیماری میں نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی شوگر کا مریض نہیں ہوں. یہ کتنی بڑی میرے رب کی مجھ پہ مہربانی میری پیدائش سے پہلے سے جاری ہے. اور سچ پوچھو، اس سے بڑی مہربانی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. کسی کافر کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا. روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کس مذہب والے کے یہاں پیدا ہو رہا ہے، کوئی کس مذہب والے کے لیے پیدا ہو رہا ہے. میں نے کیا کمال کیا تھا؟ میرا کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا؟ سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر کی اذان سنی، کیونکہ جب میں پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں تھا تو میرے کان میں اذان دی گئی. بتاؤ، یہ شروع سے مہربانیاں رب کی جاری ہیں. تو اگر کسی مہربان سے محبت کی جاتی ہے تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے. قرآن جس سورت سے شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ. آج بات کریں گے سورہ فاتحہ، ویری فرسٹ سورہ آف قرآن. اس کا مقام نزول کیا ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ پاک میں، دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں. اچھا، اس میں آیات، کلمات اور حروف کی تعداد کیا ہے؟ اس سورت میں 1 رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں، 140 حروف ہیں. سورہ فاتحہ کے اسماء بہت سارے اس کے نام ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، شروع کی جاتی ہے. اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی بھی کہتے ہیں، اوپننگ بک ہو گئی. اچھا، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی. اسی مناسبت سے اسے سورہ حمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی یہ بھی کہتے ہیں. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں. کیا بات ہے. اور آگے چلتے ہیں. یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے. اچھا، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ کنز، سورہ وافیہ، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں. اچھا، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سورۃ الدعاء، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات بھی سے. کتنے نام ہیں سورت کے، اور اتنی مختصر سورت ہے. اور ناظرین، ابھی آپ نے اس کے فضائل سننے، یقین کریں آپ فضائل پڑھیں گے نا یا سنیں گے تو آپ کا جی چاہے گا جب مجھے موقع ملے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لوں. اچھا، عرب لوگوں میں نے یہ دیکھا، آپ کو بھی ہوا ہوگا اتفاق
کہ وہ بات بات پر مل کے کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا جی. تو فاتحہ دعا میں بار بار پڑھنا اور کسی نیت کے ساتھ پڑھنا سبحان اللہ یہ بڑا اچھا معمول ہے. اب جو میں ایک دو حدیثیں بھی سنا دیتا ہوں تاکہ مزید سورہ فاتحہ کے فضائل بلیسنگز پتہ چل جائیں. پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا لیکن میں نے جواب نہ دیا. جب نماز سے فارغ ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں. پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ سب سے عظیم سورت. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی حضور آپ نے کچھ فرمایا تھا تو کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا. تو نبی پاک نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے. یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی. یہ قرآن کی عظیم ترین سورت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. بہرحال اس کے بہت سارے فضائل ہیں. جو لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں ذرا غور سے سنیے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی شفا. اب سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی مریض پہ دم کر دیں اپنے اوپر دم کر دیں مریض خود پڑھ لے پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ امراض سے اس میں شفا ہے. ٹاپکس بہت سارے ہیں اس کے ایک دو عرض کر دیتا ہوں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اس کے رحمان الرحیم ہونے نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کے مستحق ہونے اور اسی کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ. تو ماشاءاللہ سورہ فاتحہ کی کیا بات ہے. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ جب جب موقع ملے گا میرا خیال ہے 2 منٹ لگتے ہیں بالکل فاتحہ پڑھنے میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. یاد بھی ہوتی ہے بچے کو یاد ہوتی ہے تو کیوں نہ اس کا ورد کرتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں. جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا اس نے شکوہ نہیں کیا تھا. خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے. سنو تو صحیح رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. ارے یہ ساری دنیا کی دولت یہ ساری دنیا کی آسائشیں ایک طرف اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا صبر جمیل کے ساتھ. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صبر جمیل ہے کیا. لوگ کہتے تو بہت ہیں اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب اس سے پوچھو بھائی صبر جمیل کی تعریف کیا ہے تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی. یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے کہ جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے. صبر جمیل کی تعریف سمجھو. علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے. یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے. یعنی اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے. فرمایا یہ ہے صبر جمیل. مگر آج ہمارا حال یہ ہے ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھائی خیر تو ہے بڑی ٹینشن میں ہو ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا. ارے بھائی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں بس کیا کروں جناب آج 5,000 روپے کھو گئے. 5,000 روپے کھو جائیں چھوٹا سا نقصان ہو جائے ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے. یہ صبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک بار دیکھ لے ساری زندگی ان کے حسن و جمال کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے.
جی ہاں وہ آقا جن کا آپ نے بھی اور میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ دکھتے کیسے تھے، وہ نظر کیسے آتے تھے، ان کا حسن کیسا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج تک بڑے حسین لوگوں کے تذکرے سنے ہوں گے یا انہیں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے بڑے دنیا کے حسین مقامات بھی دیکھے ہوں اور ان کا تذکرہ سنا ہو، مگر آج آپ کچھ انوکھا، کچھ نرالا، کچھ بڑا ہی پیارا سننے جا رہے ہیں۔ امید ہے جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے دل کی مرجھائی کلیاں کھلتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ شوق دیدار بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے جیسے جو سنتے جائیں گے کئیوں کی آنکھیں اشک بار ہوتی چلی جائیں گی۔ کس کا تذکرہ ہونا ہے؟ اس حسین کی بات ہونی ہے، اس حسن و جمال کے پیکر کا تذکرہ ہونا ہے کہ ان جیسا پیارا، ان جیسا سونا، ان جیسا حسین رب نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، آج اس ہستی کا تذکرہ ہونا ہے جس جیسا سونا، پیارا اور حسین رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ حسن و جمال کے پیکر ہیں، وہ شمس الضحیٰ ہیں، وہ بدر الدجا ہیں، وہ ایسے آقا ہیں جن کو کوئی ایک بار دیکھ لے ساری زندگی ان کے حسن و جمال کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ آج نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہونا ہے۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کس کی زبانی یہ تذکرہ ہوگا؟ کس نے دیکھا اور کہ دیکھ کر دیوانہ ہو گیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن وہ ہے کہ جب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے، جب ان کے حسن و جمال میں گم ہو کر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا تو کمال کیا، اور آپ لکھتے ہیں ہر کس کے لبے لالے ترا دیدہ بدل گفت، حقا کے چے خوشکندہ عقی کے یمنی را۔ وہ آقا ہیں کہ جب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے چہرہ انور کے تصور میں گم ہوئے تو کیا لکھتے ہیں؟ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ کہیں لکھتے ہیں کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ جب مولانا حسن رضا خان صاحب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں گم ہوتے ہیں تو پھر کیا خوب لکھتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قلم اٹھاتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں کہ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو۔ اور پھر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ جب قلم اٹھاتے ہیں آقا کے جلووں کا تصور جماتے ہیں تو پھر کیا لکھتے ہیں؟ تیرا خلق سب سے بالا، تیرا حسن سب سے اعلیٰ، فدا تجھ پہ سب زمانہ، مدنی مدینے والے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے جس کا سارا عالم پروانہ ہے۔ جبھی تو مفتی اعظم لکھتے ہیں نا، تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا۔ آئیے اس جلوائے جانانا کا تذکرہ سنتے ہیں، اور کس کی زبانی؟ جی ہاں، اس ہستی کی یہ جس نے ایک بار دیدار کیا، پھر جن الفاظ کے ساتھ تعارف پیش کیا۔ آج بھی سیرت کی کتابوں میں گویا سنہرے حروف میں وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آج واقعی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آقا، جی ہاں وہ آقا جن کا آپ نے بھی اور میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ دکھتے کیسے تھے، وہ نظر کیسے آتے تھے، ان کا حسن کیسا تھا، تو آئیے اب تیار ہو جائیے، تصور میں گم ہو جائیے۔ پیکر حسن و جمال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا کیسا تھا، سنتے ہیں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان میں۔ ہجرت کا سفر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر رواں دواں ہیں۔ راستے میں وادی قدید کا مقام آتا ہے،
ایک ضعیف خاتون ہے جو اپنے خیموں میں بیٹھا کرتی ہیں، آنے جانے والے مسافروں کو کچھ کھانے پینے کا سامان فروخت کیا کرتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس خیمے پر پہنچتے ہیں، کچھ رقم دے کر کچھ کھانے پینے کا سامان خریدنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا، معذرت کر لی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خیمے میں ایک بکری دیکھی جو بڑی لاغر تھی، اس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری سے ہم کچھ دودھ نکال لیں۔ معبد یہ جانتے ہوئے کہ اس بکری نے دودھ نہیں دینا، پھر بھی اجازت دے دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ ان تھنوں پر لگائے۔ ہاتھ کس کے تھے؟ وہ تھن دودھ سے بھر گئے، اتنا دودھ نکلا کہ سب نے خوب دودھ پیا، بلکہ سارے برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنا دیدار کروا کے چلے گئے، مگر ان کے سبحان اللہ گھر والوں کو دیوانہ بنا گئے، اس گھرانے کو اپنا دیوانہ بنا گئے۔ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آئے اور معبد کے جو شوہر ہیں گھر میں جب دودھ سے بھرے ہوئے برتن دیکھے تو پوچھتے ہیں کہ کون آیا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں ایک مبارک آیا تھا۔ نبی پاک کا نام بھی ابھی انہیں نہیں پتا تھا، نام بھی نہیں پوچھا تھا، تو نام کہا، ایک مبارک ہستی تھی، ایک مبارک شخصیت تھے۔ کہا یہ تو بتاؤ وہ دکھتے کیسے تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کیسے تھے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب سنیے میرے آقا کیسے دکھتے تھے، نبی پاک کا حسن و جمال کیسا تھا۔ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق بھرے انداز میں، کس پیارے انداز میں نبی پاک کا رخ انور بیان کیا۔ آئیے الفاظ تو دیکھیے کیسے موتیوں کی مانند ہے۔ وہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع